بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ ہم سب نے تو یہ سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ امام ابی محمد البغوی اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین روایت فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس فرشتوں نے یہ مان لیا کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں اللہ کی تسبیح اونچی آواز میں شروع کی، تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبر و جد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف کے لیے اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا۔ یہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔
چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، ناظرین گرامی، تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل غائب ہو گئی تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی گئی نشانیوں پر کھدائی کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ پاک اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب سب کو روشن کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حارث بن مزاز اصغر نے کی۔ اسی طرح بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزمان فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جب کہ قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آئے جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ مشہور تعمیر تھی جس میں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس تعمیر میں سرمائے کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہ کیا گیا۔ 9ویں تعمیر
یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حطیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا، اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کریم مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو اپنے پیارے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، ہم گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، اور اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔